اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائیے، یا اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے انوار اور برکات عطا فرمائیے، یا اللہ عافیت کے ساتھ، یا اللہ عافیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح آپ سے محبت کی اور کس طرح محبت کو ثابت کیا، یا اللہ عافیت کے ساتھ مجھے آپ کی سچی پکی محبت عطا فرما دیجیے اللہ پاک۔ یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے نکل گئے تھے، یا اللہ آج مجھے وہ توفیق عطا فرمائیے آپ کہ میں میرے رب، میرے آقا، میرے مالک، میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ کسی غیر مرد سے فون پہ بات کر رہے تھے، اب نہیں کروں گی۔ یا اللہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اب نہیں کروں گی۔ نکاح نہیں ہوا ہے، منگنی ہوئی ہے، خالی فون پہ بات ہو رہی، چیٹنگ ہو رہی، نہیں اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب نہیں کروں گی۔ کسی کی شادی ہو گئی ہے، وہ غیر مرد سے بات کر رہا ہے، کوئی غیر مرد شادی ہونے کے باوجود بھی غیر عورت سے تعلق رکھ رہا ہے، کتنا بڑا حرام کام ہے۔ یا اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ صرف یہ بکرا ذبح کرنے کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ کی چاہت پر ہمیں چلنا ہے، اللہ کی منشا پہ چلنا ہے۔ یا اللہ آج تک اتنی ساری قربانی میری زندگی میں آئی، اتنی ساری بقرعید میری زندگی میں آئی، 20 کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 15 سال گزر گئے اور نہ جانے کتنی قربانیاں آئی، لیکن یا اللہ میں ابھی تک اپنے گناہوں کی قربانی نہیں دینے والی بنی، ابھی تک میں اپنے گناہوں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والی نہیں بنی۔ یا اللہ اب میں اس نفس کو کچل کر اپنے فلاں گناہ کی قربانی دیتی ہوں اور فلاں نیک کام میں جو ہے آگے بڑھنے کی فکر کرتی ہوں۔ ہر وہ کام دیکھیں، چیک کریں جو شریعت کے خلاف ہے، پھر وہ پردہ ہو، پھر وہ غیر مردوں سے پردہ نہ کرنا ہو، غیر مردوں سے بات کرنا ہو، یا گانا سننا ہو، یا ٹی وی دیکھنا ہو، یا غلط ہیرو ہیروئن ہوتا ہے کوئی بھی غلط مردوں کو دیکھنا اور مزہ کرنا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی پکچر ہے اور یہ بہت اچھی سیریل ہے، تو یہ ساری چیزوں سے انشاءاللہ میں بھی اپنے آپ کو بچاؤں، آپ بھی۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں۔ ہم اپنے آپ کے اندر ایک کوئی ایسا گناہ جو مجھے بہت پسند ہے، وہ مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے، یہ چھوڑ دوں گی لیکن یہ نہیں چھوڑوں گی، ہوتا ہے نا؟ اگر آپ کے سامنے دو چیز ہو کہ بھئی یا تو گانا چھوڑ دو یا تو یہ فلاں جو ہے نا سیریل دیکھنا یہ چھوڑ دو، تو آپ کہو کہ بھئی وہ سیریل تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، بیچ میں سے رک جائے گا تو مجھے کیسے معلوم پڑے گا کہ کیا ہوا؟ گانا چلے گا میں چھوڑ دوں گی۔ تو کیا چیز ہے جو آپ نہیں چھوڑ پا رہے؟ وہ سیریل۔ آپ ایسی کوئی چیز کی قربانی دو جو آپ دینا آپ کے دل پر بوجھ ہو، یعنی آپ کا نفس ہے نا آپ کو کہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو نہیں، اللہ کے لیے تو تجھے دینا ہوگا، اللہ کے لیے تجھے آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہر بقرعید میں بیٹھ کے بتائے بیٹا بقرعید کیوں آتی ہے، صرف بکرا ذبح کرنے نہیں آتی، ان کو واقعات سنائیں کہ کس طرح حضرت حاجرہ کا ایمان تھا اللہ پر، ہاں کیسے ان کے شوہر انہیں غیر بیابا جنگل میں غیر زرع علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ پلٹ کے جانے لگی تو کیسے بی بی حاجرہ پوچھ رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے کچھ نہیں کہا، تو بی بی حاجرہ سمجھ گئی شاید اللہ کا حکم ہوگا، کہا اللہ کا حکم ہے، بس ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مڑے گردن ہاں میں ہلا دیا۔ ہاں آپ سوچیں اگر آپ کے شوہر یا آپ کے ماں باپ آپ کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر کئی دنوں کے لیے کہیں چلے جائے تو کیا آپ رہ پاؤ گے اکیلے؟ ہاں آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی نہیں، دور دور تک گاؤں بستی میں کوئی نہیں ہے، اور آپ اکیلے ہو اس جنگل میں، حالانکہ گھر میں ہو دروازہ بند ہے، دور دور تک کوئی گاؤں میں کوئی گھر نہیں ہے، رہ پاؤ گے ایسے گھر میں؟ سوچ کے وحشت آ رہی ہے نا۔ سوچے حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ کیسے رہ رہی ہوں گی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ کیسے رہ رہی ہوں گی غیر زرع علاقے میں، ریگستانی علاقہ، گرمی شدید۔ آج بھی انسان جو حج کرنے جاتا ہے نا، جو عمرہ کر کے آیا، اس سے پوچھو عرب علاقہ کیسے گرم ہوتا ہے۔ آج تو اتنی اے سی کی فیسلٹی ہے، زمین پر ماربل بچھا ہوا ہے، صفا مروہ میں جاؤ تو ٹھنڈا ٹھنڈا ماربل ہے، اس کے باوجود لوگ تھک جاتے ہیں صحیح کرتے ہوئے۔ حضرت حاجرہ کیسی تھکی ہوں گی، ان کا کھانا بھی ختم، پانی بھی ختم، کوئی گاڑی تھوڑی نا گھسیٹ کر لے گئے تھے کہ اتنے سارے لیٹر پانی لے کے جائیں گے اور اتنی ساری جو ہے کھجور لے کے جائیں گے، اتنے کارٹن۔
جو توشہ ہاتھ میں آیا لے لیا، جو تھیلے میں آیا وہ بھر لیا. کتنا دن لگا، ختم ہو گیا. بچہ بھی رو رہا ہے، بلک رہا ہے. سوچا کچھ کہ کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کافی ہے، پھر میں تیار ہوں. حضرت ہاجرہ کہہ رہی کیا ایمان تھا. اللہ واقعی بولنا آسان ہے، میرے آپ کے لیے بولنا آسان ہے. اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی بنا دے. اللہ ہمیں اپنی چاہت منشا پر چلا دے. اس ناپاک دنیا میں ہم ایسے پھنس گئے نا کہ اپنے رب پر بھروسہ، اپنے رب پر یقین، اپنے رب پہ اعتماد، اپنے رب کی محبت سب کچھ بھلا بیٹھے. ایسا ہم پھنس گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، راضی ہو جائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق